انسان نے بڑی ترقی کی ہے اور اس نے ہواؤں کو چیر کر اپنے لیے رستے بنا لیے ہیں. سمندر کی تہ میں اترتا ہے وہ، اور بلکہ اب وہ مارس پہ جانے کا سوچ رہا ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ زمین کو چھوڑ کر کسی اور سیارے پر نکل جائے، اور ایسا بہت ممکن ہے کہ ایسا ہو بھی جائے، کوئی حیرت نہیں ہوگی. لیکن انسان کی زندگی کا وہ گوشہ جو ہزاروں سال پہلے بالکل تاریک تھا، یعنی جس کے بارے میں انسان کو نہیں معلوم تھا کچھ، اور آج بھی نہیں معلوم ہے، وہ حصہ ہے انسان کی موت. یعنی انسان کو نہیں پتا کہ انسان کیوں مرتا ہے، اور اگر مرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. یعنی اس سے جڑے جتنے لوگ تھے، جتنی یادیں تھیں، جتنے میموریز تھے، جتنے ایموشنز تھے، وہ کیا اس کی موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ یعنی موت کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا. تو یہ کچھ سوالات ہیں جن پہ ہزاروں سال پہلے جن کے بارے میں انسان کو کچھ نہیں پتا تھا، آج بھی کچھ نہیں پتا. یعنی یہ حصہ اس کی زندگی کا، یہ گوشہ پہلے بھی تاریک تھا، اور ہزاروں سال بعد جب کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے، آج بھی یہ تاریک ہی ہے. اگر ہم قدیمی لٹریچر اور فلسفی دیکھیں تو ہمیں ملے گا کہ پلیٹو نے سب سے پہلے ایک مائتھولوجی آف ار کر کے ایک مائتھولوجی لکھی ہے. یعنی اس میں ایک کہانی ہے ایک سپاہی کی جو کہ ایک جنگ میں مر جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور عین اپنے جنازے کے وقت وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. ایک ری انکارنیشن کا تصور ہے. تو یہاں پر پہلی بار، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے، پلیٹو کی اس میتھولوجی سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے انسان بھی، یعنی پلیٹو کے وقت کے انسان بھی اس بات کے قائل تھے کہ ری انکارنیشن پاسبل ہے. یعنی اس جسم کی موت کے بعد، یہ جو ظاہری جسم ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ دوبارہ سے زندہ ہو سکتا ہے. یعنی کوئی زندگی کی کوئی اور صورت، یعنی جو زندگی ہے وہ اس جسم سے، صرف اس ظاہری جسم سے مشروط نہیں ہے. یعنی ایک سول کا تصور، ایک روح کا تصور اس زمانے میں بھی موجود تھا. پلیٹو کے بعد اگر بات کریں ایرسٹوٹل کی، تو ایرسٹوٹل نے بھی سول کی مورٹیلٹی کا قائل ہے، حالانکہ وہ پلیٹو سے اختلاف کرتا ہے. یعنی اس کی جو سول کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن سول کی مورٹیلٹی کا کسی اور طریقے سے قائل ہے. یعنی وہ سول کا تو کم از کم قائل ہے، لیکن سول کی ڈیفینیشنز، یعنی روح کی ڈیفینیشنز اس کے یہاں پہ بہت مختلف ہے. اور اب ذرا ایرسٹوٹل کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں. ایک فرینچ فلاسفر ہے رینے ڈیکارٹ. رینے ڈیکارٹ یہ ایک فرینچ فلاسفر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جدید فلسفے کا آغاز جو ہوگا، نقطہ آغاز، یعنی بانی، یعنی جدید فلسفے کا جو فادر ہے، جو باپ ہے، وہ ہمارے پاس کون ہے؟ رینے ڈیکارٹ ہے. تو یہ ایک فرینچ فلاسفر تھے. انہوں نے تھیوری دی تھی، تھیوری آف ڈوئلزم کی. تو ڈوئلزم کے مطابق، یعنی یہ جو تھیوری ہے اس کے مطابق انسان دو حصوں سے مل کر بنا ہے. انسان جو ہے وہ کمپوزیشن ہے دو حصوں کی، دو پارٹس ہیں. ان میں سے ایک پارٹ ہے اس کا باڈی، ظاہری جسم، مٹیریل، جو اس کا جو مٹیریل آبجیکٹ، انسان ایز این مٹیریل آبجیکٹ. وہ دوسرا حصہ ہے اس کا کانشیسنیس، اس کا شعور. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کا لازمی ایک جو ہے نا وہ حصہ ہے. اگر کوئی ایک انسان ہے جس کے پاس باڈی نہیں ہے، جس کا کوئی ظاہری جسم ہی نہیں ہے، تو وہ انسان نہیں تصور ہوگا اس دنیا میں. دوسری طرف اگر کوئی انسان ہے جس کے پاس ایک کانشیسنیس کا پارٹ نہیں ہے، یعنی وہ باشعور اس طریقے سے جو ایک انسانی شعور ہے وہ اس میں نہیں ہے، تو وہ بھی انسان نہیں کہلا سکے گا. جیسے ایک انسان جو کہ بغیر باڈی کے انسان نہیں کہلایا جا سکتا، اسی طرح بغیر کانشیسنیس کے، اس پارٹ کے بھی، وہ انسان نہیں کہلا سکتا. یعنی یہ دونوں پارٹ جب آپس میں ملیں گے، جب ضم ہوں گے، تب جو چیز وجود میں آئے گی اس کو ہم کہیں گے انسان. رینے ڈیکارٹ اور یہاں پہ تھیوری آف ڈوئلزم میں نے کیوں بتائی ہے، یہ ذرا آگے اس بارے میں تھوڑا سا سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا. ڈوئلزم کی تھیوری آگے ہمارے کام آئے گی، لیکن فی الحال اب ہم چلتے ہیں ذرا ماڈرن سائنس پہ. جدید سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے. تو ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سائنس جو ہے وہ جس چیز کو اپنا موضوع بنائے گی، یعنی سائنس کا جو موضوع ہوگا وہ ہمیشہ ایک مٹیریل آبجیکٹ ہوگا، میٹر ہوگا، مطلب ایک فزیکل باڈی ہوگی. اگر کوئی چیز ماس نہیں رکھتا، وہ جگہ نہیں گھیرتا، یعنی وہ میٹر نہیں ہے اگر کوئی چیز، تو اس کو سائنس اپنا موضوع ہی نہیں بنا سکتی، سائنس اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتی. اگر کوئی فار ایگزامپل میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو میٹر نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے، تو اس چیز کو جب سائنس موضوع بنائے گی
تو کوشش کرے گی کہ اس کے پیچھے جو کار فرما قوت ہے وہ میٹر ہو. مثال کے طور پہ ایک ایموشن ہے اداسی کا ایموشن. اب یہ کوئی مٹیریل آبجیکٹ نہیں ہے, یہ صرف ایک ایموشن ہے. تو اس ایموشن کو جب سائنس موضوع بنائے گی تو وہ کیسے موضوع بنائے گی, کیونکہ یہ کوئی مٹیریل آبجیکٹ تو ہے نہیں, تو کوشش کرے گی اس کے پیچھے کوئی مٹیریل, کوئی میٹر, کوئی مٹیریل آبجیکٹ وہ تلاش کرے. فار ایگزامپل وہ کہے گی کہ یہ جو اداسی کا ایموشن ہے نا, یہ دراصل اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ایک کوئی اسٹریس ہارمونس ہیں جو کہ ریلیز ہوتے ہیں ہمارے جسم میں. کوئی خاص قسم کے ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں جن کے ریلیز ہونے پہ ہم یہ اداسی کا ایموشن جو ہے یہ محسوس کرتے ہیں. تو کیا ہوا کہ سائنس نے مٹیریل آبجیکٹ جو تھا, جو غیر مٹیریل آبجیکٹ تھا, اس کے پیچھے ایک مٹیریل آبجیکٹ تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس مٹیریل آبجیکٹ کو موضوع بنایا, نہ کہ اداسی کے جذبے کو. چونکہ یہ اداسی کا جذبہ یہ غیر مٹیریل ہے, فزیکل آبجیکٹ نہیں ہے, تو سائنس اس کو موضوع نہیں بنا سکتی. اب ذرا آ جائیں ڈوئلزم کی تھیوری پہ, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ انسان 2 حصوں سے مل کے بنا ہے, باڈی اور کانشیسنس. تو یہ جو فرسٹ پارٹ جو ہے, جو اس کی باڈی ہے, جو اس کا فزیکل بینگ ہے, یہ جو باڈی ہے یہ مٹیریل آبجیکٹ ہے, ماس بھی رکھتا ہے اور جگہ بھی گھیرتا ہے, یعنی میٹر کی پوری جو ڈیفینیشنس ہے اس پر پورا اترتا ہے. دوسرا جو پارٹ ہے کانشیسنس, یہ سائنس کا جو دائرہ کار ہے اس میں نہیں آ سکتا, کیونکہ سائنس اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتی, یہ مٹیریل آبجیکٹ نہیں ہے. تو سائنس جب موضوع بنائے گا باڈی کو بنائے گا, تو جو باڈی ہے وہ تو انسان کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, تو اس کو وہ موضوع نہیں بنا سکتا, سائنس اس کو موضوع نہیں بنا سکتی. تو سائنس لامحالہ کیا کہے گی کہ بھائی موت کے بعد سب ختم ہے, کیونکہ باڈی تو ختم ہے, یہ والا پارٹ جو باڈی والا پارٹ ہے یہ تو ختم ہو جاتا ہے موت کے بعد, اور سائنس صرف اسی کو موضوع بنا سکتی ہے. تو سائنس کے مطابق موت کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سائنس کوشش کرتی ہے کہ اگر کوئی غیر مٹیریل آبجیکٹ جو ہے, جو کہ مٹیریل نہیں ہے, صرف ایموشن ہے یا ایکسپیرینسز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ ممکن نہیں ہے, تو کوشش کرتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک مٹیریل آبجیکٹ وہ تلاش کرے اور اس کو موضوع بنائے. اصلاً جو چیز تھی اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے کوئی مٹیریل وجوہات تلاش کرے اور ان کو موضوع بنا لے. تو اب باڈی تو ختم ہو جاتی ہے جسم موت کے بعد, کانشیسنس جو ہے اس کو اگر وہ موضوع بنانا چاہے تو ایک کیس ہوتے ہیں NDE کر کے. اب یہ تجربات کچھ لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں, اس کے بارے میں ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے کہ یہ NDE کیا چیز ہے. یہ تو بہرحال ابھی فی الحال ہم اتنا بتاتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ NDE کو موضوع نہیں بنا سکتی, لیکن NDE کے پیچھے وہ اس کی کوئی مٹیریل وجوہات بیان کرنے کی کوشش ضرور کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ NDE جو لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی باڈی مر رہی ہوتی ہے. وہ لوگ ابھی ان کی باڈی مرنے سے پہلے کیا کرتی ہے, ایک اسٹریس ہارمونس بہت سارے ریلیز کرتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو کچھ ہو سکتا ہے کہ ہیلوسینیشنس وہ دیکھے, کچھ خاص قسم کی ہیلوسینیشنس اس کو آئیں. دوسرا وہ اس کی یہ توجہ یہ وجہ بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ مرتے ہوئے جسم پر وہ ایک آکسیجن ڈیفیشینسی اس کو محسوس ہو, یعنی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ کوئی ہیلوسینیشنس یا اس طرح کی کوئی اس کے تجربات دکھیں. اب سوال آتا ہے کہ یہ NDE کیا ہے, یہ NDE ہے کیا جس کے بارے میں سائنس نے یہ 2 وجوہات بیان کرنے کی کوشش کی. اب یہ NDE کہتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کو, NDE نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. یہ ان لوگوں کے تجربات ہیں جو کہ موت کو چھو کر ٹک سے واپس آ گئے. اگر ہم نواز الدین کی زبان میں آسانی سے سمجھانا چاہیں تو یہ ان لوگوں کے تجربات ہیں جو کہ موت کو چھو کر ٹک سے واپس آ گئے. یعنی انسان کی جو موت ہے, جو کہ اس کا فزیکل جو باڈی ہے, اس کی موت جو ہے وہ کب ڈکلیئر ہوتی ہے, جب اس کا ہارٹ دھڑکنا بند ہو جائے. تو جب اس کا ہارٹ اس کا دھڑکنا بند ہو جائے تو وہ کلینکلی ڈیتھ قرار پاتا ہے. تو بہت سے ایسے انسان موجود ہیں کہ جو کلینکلی ڈیتھ ہو گئے, جن کی کلینکل ڈیتھ ہو گئی, یعنی ان کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا, لیکن کچھ منٹ بعد, ہو سکتا ہے 2, 3, 4 منٹ بعد ان کا دل دوبارہ سے ریوائیو ہو گیا. تو یہ جو 2, 3, 4 منٹ تھے, فار ایگزامپل ہم بولتے تھے 2 منٹ تھے, تو
ان 2 منٹس میں جب اس کا دل دھڑکنا بند ہوا تھا اور جب دوبارہ اس نے دھڑکنا شروع کر دیا، اس کے درمیان جو 2 منٹ کا گیپ ہے، اس 2 منٹ کے گیپ میں اس نے جو دیکھا وہ کہلاتا ہے NDE۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے انسان ہیں جنہوں نے NDE رپورٹ کیا ہے، جنہوں نے بتایا ہے کہ وہ موت کو 2 منٹ تک وہ مردہ رہے تھے، اور 2 منٹ تک جب وہ مردہ رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا، یہ جو تجربات ہیں یہ کہلاتے ہیں NDE۔ اب حیران کن طور پہ لوگوں کے جو NDE کے جو تجربات ہیں وہ بہت حد تک سملر ہیں، مطلب بہت سارے لوگوں نے رپورٹ کیا ہے NDE، اور ان کے تجربات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور اس میں ارسپیکٹو کہ وہ عرب کا باشندہ تھا یا وہ یورپین تھا یا وہ پاکستانی تھا یا انڈین تھا یا کسی بھی ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قومیت سے، کوئی بھی زبان بولتا ہو، اس کے NDE کے تجربات بہت حد تک ایک دوسروں سے سملر ہیں۔ تو ہم ان میں سے چند ایک کا ذرا یہاں پہ گنواتے ہیں، چند ایک کا نام دیتے ہیں جو کہ عموماً زیادہ تر لوگ NDE کے دوران محسوس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ان میں سے تقریباً سب نے یہ رپورٹ کیا کہ وہ اس بات کو محسوس کر سکتے تھے جب ان کے جسم سے ان کی جان نکل رہی تھی، یعنی وہ جو لمحہ تھا وہ اس لمحے کو محسوس کر سکتے۔ اگر کوئی بیمار ہے، وہ بستر مرگ پر ہے، یا کوئی مان لیجیے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کسی کا اور وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس ہاسپٹل میں ہے، تو ان کے باڈی میں جو جسم میں جو درد تھے، مرنے سے پہلے تک جو شدید درد اور تکلیف میں وہ مبتلا تھے، وہ ایک دم سے وہ محسوس کریں گے کہ وہ تکلیف یکدم ختم ہو گئی ہے اور وہ بالکل ہی ان کو آرام آ گیا ہے۔ تیسری چیز جو سب نے محسوس کی وہ یہ کہ وہ اپنے جسم سے باہر نکل کے اپنے اس مٹیریل باڈی کو دیکھ سکتے تھے، اور وہ اس کے ارد گرد کی کمرے میں رکھی ہوئی چیزیں بھی دیکھ سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر ان کا انتقال کسی ہاسپٹل میں ہوا ہے تو ہاسپٹل میں ارد گرد ان کی باڈی کے جو ارد گرد جو ڈاکٹرز کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ سن سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کیا بتا رہے ہیں، یا انہوں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کون سی رنگ ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ اس کمرے میں موجود جو بھی چیزیں تھیں ان کو پریسائزلی وہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ ان کو بتا سکتے تھے۔ ایک اور چیز جو NDE سے گزرنے والوں نے رپورٹ کی وہ یہ کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سینسز بہت تیز ہو گئے ہیں، یعنی وہ بہت تیز، بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں، بہت تیز سن سکتے ہیں، اور یعنی وہ نہ صرف سن سکتے ہیں اور نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کے مطابق وہ کسی کو دیکھ کر، یعنی جب وہ کسی کو دیکھتے تھے تو ان کے ذہن میں چلنے والے خیال کو، ان کے بولنے سے پہلے ان کے ذہن میں چلنے والے خیال کو وہ پڑھ سکتے تھے۔ یعنی یہ ایک بہت عجیب سی باتیں ہیں، یعنی جو مٹیریل دنیا کی جو ہماری جو دنیا ہے اس میں تو یہ ان باتوں کا تصور بھی مشکل ہے، اور ان کو ماننا تو انتہائی مشکل کام ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اکثر نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک سرنگ میں بہت تیزی سے، بہت سرعت سے ٹریول کر رہے ہیں، اور سرنگ کی دوسری طرف کوئی لائٹ نما چیز ہے جس کی طرف وہ بہت تیزی سے سفر کر رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کے سامنے ان کا ایک پورا لائف ریویو چلتا ہے، یعنی شروع سے آخر تک ایک فلم کی طرح ان کی زندگی کے جو ایموشنز تھے، جو واقعات تھے، وہ ایک ریویو کی طرح وہ شروع سے آخر تک دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مردہ رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو جو ان سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں، اور انہی میں سے اکثر کوئی ان سے یہ کہتا ہے کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا اور تمہیں واپسی دنیا میں ابھی جانا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے اس مٹیریل جسم میں واپس آ جاتے ہیں، اور پھر ہم انسانوں کو، یعنی ہم لوگوں کو یہ تجربات بتاتے ہیں، جس کو اب ہم نے نام دیا ہے NDE، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس۔ NDE کے سلسلے میں ابھی کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور ایسی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر یہ NDE کے جو کیسز ہیں وہ لوگ اپنے جو تجربات ہیں وہ آ کے وہاں پر بتاتے ہیں، اور میں ان میں سے چند ایک کا لنک میں رکھ دوں گا، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چند ویب سائٹس ہیں، اور ان ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کے NDE کے کیسز مختلف لوگوں کے، مختلف قومیتوں کے، مختلف زبانیں بولنے والوں کے، مختلف کلچرل بیک گراؤنڈ سے آنے والے لوگوں کے NDE کے تجربات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چند ایک کے نام میں یہاں لے لیتا ہوں۔ ایک امریکن سانگ رائٹر اور کمپوزر ہیں، پیم رونلڈز۔
ان کا جو این ڈی ہے وہ بہت مشہور ہے، ان کا یوٹیوب پہ انٹرویو بھی موجود ہے، میں اس کا لنک بھی رکھ دوں گا. اور اس کے علاوہ ایک اندھی ایک خاتون ہے وکی کر کے، ان کا جو این ڈی ہے وہ اندھی تھیں اور انہوں نے این ڈی اپنا بتایا، وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں لنک رکھ دوں گا. اب آ جائیں ذرا اس ایکسپلینیشن پہ جو میں نے آپ کو این ڈی کے بارے میں سائنس کے حوالے سے بتایا تھا کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ مرنے والوں کی باڈی بہت زیادہ ہو سکتا ہے کوئی اسٹریس ہارمونز وہ ریلیز کرے، اور جن کی وجہ سے وہ اس طرح کے ہیلوسینیشنز، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا بہت سارے ہیلوسینیشنز، ان کو وہ ہیلوسینیشنز کہتے ہیں کہ ہیلوسینیشنز ہوتے ہوں، یا ممکن ہے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ اس طرح کے جو ہے وہ منظر وہ دیکھتے ہیں. لیکن اس بارے میں حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایتھیسٹ لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، کہ جنہوں نے یہ تجربات، این ڈی کے تجربات ان پر بھی گزرے ہیں. اس سلسلے میں سب سے مشہور نام برٹش فلاسفر، ملحد فلاسفر، وہ ملحد تھے، اے جے ایئر کا ہے، کہ جنہوں نے اپنا این ڈی وہ پوری زندگی الحاد کے یعنی ایتھیزم کے دائی رہے، اور ان کی جو اسکول آف تھاٹ ہے لاجیکل پازیٹیوزم، وہ ہمیشہ اس کا جو نتیجہ نکلتا رہا ان کی اس لاجیکل پازیٹیوزم کا، وہ ہمیشہ یہی نکلا کہ کوئی خدا اصل میں موجود نہیں ہے، صرف سائنسی جو ایکسپلینیشنس ہیں وہی، جس چیز کو سائنس ایکسپلین کر پاتی ہو وہی چیزیں ہیں، ورنہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اپنی موت سے 1 سال پہلے انہوں نے این ڈی ایکسپیرینس کیا، اور اپنے این ڈی کو انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے واٹ آئی سو وین آئی ڈائیڈ، شاید ایسا کوئی عنوان تھا، اس میں انہوں نے اپنے این ڈی کا جو پورا تجربہ ہے اس کو لکھا ہے. تو بہت سارے ایسے ایتھیسٹ لوگ ہیں کہ جو این ڈی ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور ایکسپیرینس کرنے کے علاوہ بہت سارے ایسے ایتھیسٹ ہیں کہ جو این ڈی ایکسپیرینس کرنے کے بعد بھی کسی ریلیجن پر بلیف نہیں کرتے. خود اے جے ایئر بھی اسی کی ایک مثال ہے کہ اپنے این ڈی کو لکھنے کے بعد بھی وہ یہی کہتے رہے کہ وہ خدا کے بارے میں جو ان کا موقف تھا وہ ابھی بھی اپنے اسی موقف پر قائم ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے. اب اپنے آپ میں یہ بڑا سوال ہے کہ اگر ہیلوسینیشنز ہیں تو یقیناً وہ سب کانشیس کی کسی بلیف سے ہی نکلتی ہوں گی. یعنی ایک آدمی جو کہ کرسچن ہے وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور موت کے بعد ایک جزا و سزا کا پورا ایک سسٹم جو ہے نا ایک پورا وہ نکلے گا. تو جب وہ مر رہا ہو، اس کو پتہ ہے کہ وہ مر رہا ہے، تو اس کا سب کانشیس یقیناً اس کو حضرت عیسیٰ کے پاس لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا، ایک نورانی چہرے کو دیکھے گا. اگر یہ اس کے سب کانشیس کا ہے تو یقیناً وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا، ایک نورانی چہرے کو دیکھے گا، وہ کہے گا یہ حضرت عیسیٰ ہیں. اور یہ لیکن جو ایتھیسٹ ہے وہ آفٹر لائف پر ایمان نہیں رکھتے، وہ یہ نہیں کہتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آفٹر لائف یعنی موت بعد الحیات کچھ نہیں ہوتی، یعنی اس زندگی کے بعد، اگر یہ ہم لوگوں کی موت کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، یہی ہے جو کچھ ہے. تو ان کا این ڈی کا ایکسپیرینس، اور ان میں سے بھی بہت پڑھے لکھے اور بہت انٹلیکچوئلس کا این ڈی کا ایکسپیرینس بتانا اس بات کا غماز ہے کہ یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت ممکن ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہوں. اگر واقعی این ڈی کا یہ سب ان کو سچ مان لیا جائے تو ان کی فقط 2 ایکسپلینیشنز ممکن ہیں. ایک ایکسپلینیشن ہے ریلیجیس ایکسپلینیشن، دوسری ہے فلاسفیکل. ریلیجیس ایکسپلینیشن ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ریلیجن یہ کہتا ہے کہ صرف یہ جو ظاہری جسم ہے یہی تمہارا جسم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک روح کا کانسیپٹ بھی، یا سول کا، یا روح کا، یا اگر فلاسفی میں دیکھیں تو کانشیسنیس کا، ایسنس کبھی کہہ دیتے ہیں ہم اس کو، اور بہت سارے مختلف ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے، ایک غیر مٹیریل آبجیکٹ کو جو کہ اس جسم سے ماورا ہو اور انسان سے منسلک ہو. تو ایسی چیز کا تصور ہے. تو ہر مذہب، دنیا کا ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد، اس ظاہری جسم کی موت کے بعد، وہ جو ایک مٹیریل بینگ نہیں ہے، جو انسان کا پارٹ ہے، بھلے اس کو ہم سول کہہ دیتے ہیں ابھی کے لیے سمجھنے کے لیے، کہ وہ جو سول ہے وہ نہیں مرتی، اس کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے، سزا و جزا کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یقیناً آخرت بھی برپا ہونی ہے. اور ہر مذہب کے مختلف جو ہے وہ اس بارے میں تصورات ہیں، لیکن سب مذہب اس بات پر متفق ہے کہ اس ظاہری جسم کی موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے.
दूसरी एक्सप्लेनेशन है फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन। आपको याद होगा कि मैंने रेने डेकार्ट की वो थ्योरी, डुअलिज्म की थ्योरी मैंने शुरू में बताई थी, तो जिसके मुताबिक इंसान दो हिस्सों का मजमूआ है, उसकी बॉडी और उसका कॉन्शियसनेस। तो मौत पर उसकी बॉडी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें लामहला ये कहना पड़ेगा कि उसका जो कॉन्शियसनेस का पार्ट है, जो कॉन्शियसनेस का जो पार्ट है, वो किसी न किसी तरह समहाउ वो सर्वाइव कर जाता है। अब वो कैसे सर्वाइव करता है, उसकी क्या सूरतें बनती हैं, क्या वजूहात होती हैं, इस बारे में ज़ाहिर है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यही दो सूरतें हैं, रिलीजियस और फिलोसफिकल। इनके अलावा कोई तीसरी सूरत NDE की ये जो चीज़ है, इसको एक्सप्लेन करने में नाकाम थी और नाकाम ही रहेंगी। इस बारे में मज़ीद अभी रिसर्च जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में हमें इस मौत के मसले के हवाले से इंसान जिस कदर आज वो जितने अंधेरों में है और हज़ारों सालों से है, उसको कुछ नहीं मालूम, इस बारे में कुछ वो जानने की कोशिश करेगा। और बहुत मुमकिन है कि कोई चीज़, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उसके हाथ लगे कि जिसकी वजह से वो इस बारे में मज़ीद कोई रोशनी का सफ़र वो तय करे और जहालत के अंधेरों से निकले। क्योंकि आज की तारीख़ तक जितना मैंने आपको बताया, इसके अलावा मौत के बारे में मुख्तलिफ़ फील्ड्स को सामने रख के, फ़िलासफ़ी, साइंस, रिलीजन, इन सब को सामने रख के मैंने बताया कि हर चीज़ में, यानी मौत बादल हयात का कॉन्सेप्ट क्या है, उनमें से, इन सब में से, फ़िलासफ़ी, साइंस और रिलीजन, इन सब में से किसी में भी कोई ख़ास इतनी इन्फॉर्मेशन इंसान को नहीं दी गई कि जो एक इत्मीनान बख्श एक्सप्लेनेशन हो। बहुत मुमकिन है कि मुस्तक़बिल में ये सूरत ना रहे और इंसान के हाथ कोई कीमती इन्फॉर्मेशन लगे। अपना ख्याल रखें। हम अगली बार किसी फ़िलासफ़िकल टॉपिक को लेके आपके साथ हाज़िर होंगे और आपसे गुफ्तगू, रूबरू आपसे गुफ्तगू की जाएगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।